اور فقط یہ دین جینے کا ہی طریقہ نہیں بتاتا ہے، بلکہ آپ اس انداز سے جئیں کہ آپ کے جینے کے بعد آپ کی موت پر، آپ کی رخصتی پر، آپ کے الوداع کہنے پر آپ کے آس پاس کے علاقے کے زمین والوں کو، آسمان والوں کو آپ پر ناز ہو۔ وہ طریقہ بھی اسلام ہی بتاتا ہے۔ اس طریقے کو تلاش کرنے کے لیے یا اس مقام پر اپنے آپ کو فائز کرنے کے لیے کہ ہم مریں تو کوئی کیا کرے گا اس سے ہم کو سروکار غرض مطلب نہیں ہے۔ ہم مریں تو ہمارے احباب، اغیار، بیگانے، اپنے دور و دراز کے سارے، یہاں تک کہ زمین والے تو زمین والے، آسمان والے بھی ہم پر ناز کریں۔ تو وہ طریقہ ہے کیا؟ میں مختصر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ طریقہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لہو قلم تیرے ہیں۔ اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے امام نے کہا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اگر یہ چراغ آپ کے دل میں جل گیا، آپ نے محبت رسول کی روشنی اپنے دل میں آپ نے جلانے میں اپنے آپ کو کامیاب کر لیا، شریعت مطہرہ کے فرامین، ارشادات، اقوال زرین کو آپ نے زیور حیات، مشعل راہ بنا لیا، تو یقیناً آپ دھرتی پر، زمین پر جب تک رہیں گے زمین والے ناز کریں گے، اور جب یہاں سے آپ کی رخصتی ہوں گی تو آپ پر قبر والے اور آسمان والے بھی ناز کریں گے۔ اسی انداز سے جینا ہے۔ اور آج ہم ہر چیز کو اہمیت دیتے ہیں صاحب، ہر چیز ہمارے پاس بڑی قیمتی ہوتی ہے، اہمیت کی نظر سے ہم دیکھتے ہیں، مگر ایمان اس کو ہم کیوں نہیں اہمیت دیتے؟ ہم نے دیکھا ہے، لوگوں کو قریب سے پڑھا ہے، قریب سے جانچا پرکھا ہے، اس کو ہم نے کئی اینگل، کئی نظریے سے ہم نے لوگوں کو ترازو پہ اتار کر کے دیکھا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ لوگ آپ ایمانداری کا سودا آپ دیکھیں سیاسی میدانوں میں، ایمانداری کا سودا چوک چوراہوں پر، ایمانداری کا سودا غریب کو کیسے پھنسایا جائے، اس پر کیسے الزامات عائد کیا جائے۔ اگر کوئی بڑا رئیس اعظم مضبوط آدمی ہے، ان کی ناک کی بات ہے صاحب، عزت و ٹوپی کی بات ہے صاحب، خاندانی اسٹیٹس اور لیبل کی بات ہے صاحب، تو ہم یہاں تو عدالتوں کے معاملے میں اوپر سے تو اوپر سے، ٹیبل کے نیچے سے لے کر کے بڑے بڑے عادل، بڑے بڑے اپنے آپ کو صادق و امین، سچا کہلانے والے آدمی کو بکتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، خریدتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، اور جو بے قصور ہے اسے آسانی کے ساتھ، کیونکہ اس کے آس پاس کوئی دست و بازو نہیں ہے، ان کو بچانے، ان کی حمایت کرنے والا، ان کے تعلق سے بولنے والا، ان کے سپورٹ میں کوئی نہیں ہے، تو ہم اسے کیسے دبوچ لیں، ہم اسے کیسے مجرم قرار دے دیں؟ تو ہماری پوری جد و جہد ہوتی ہے، اور دیکھیں ہمیں اس میں کامیابی ملتی ہے۔ شیطان مکمل طریقے سے ہماری حمایت میں ہے، وہ چاہتا ہے کہ راہ راست سے آپ کو پٹری سے اتار کر کے کفر میں، شرک میں، گناہ میں، دجل میں، فریب میں، دھوکے میں، ان تمام خرافاتیوں میں آپ کو ڈال کر کے آپ نے جو بڑی قیمتی نیکی کی ہے، نماز کی صورت میں، تلاوت کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، عشر کی صورت میں، ماں باپ کی خدمت کی صورت میں، پڑوسیوں کے ہمدردی کی صورت میں، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی صورت میں، ان تمام اعمال کو کیسے غارت کیا جائے؟ تو قرآن کریم نے جگہ بجگہ اس کا اشارہ بھی کیا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو نیکوکار، پارسا، متقی،
تقوادار سمجھے گا، مگر حبطت اعمالہم کی مصداق، ان کے اعمال کہاں غارت ہو جائیں گے، کہاں برباد ہو جائیں گے، اسے پتہ نہیں چلے گا۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ دولتیں امپورٹنٹ ہے، رشتہ داریاں امپورٹنٹ ہے، اور دیگر چیزیں ہمارے لیے خاص الخاص ہے، مگر ان تمام چیزوں میں ایمان سب سے زیادہ خاص ہے، ایمان زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس لیے وہ چالاک آدمی ہے، وہ ہوشیار آدمی ہے، وہ سب سے زیادہ مضبوط اور عقل مند آدمی ہے جو دنیا کے چکر میں، چند دن کی شہرت اور امیری اور دولت کے چکر میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا، اپنے ایمان کو نہیں بیچتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا، سورج کے نکلتے وقت لوگ مومن رہیں گے، غروب ہوتے ہوتے ایمان کی روشنی، ایمان کی چمک، ایمان کی دمک اس سے ختم ہو جائے گا۔ کہیں وہ دور ہم سے مقابلہ تو نہیں کرنا چاہتا، کہیں ہم اس دور سے اپنے آپ کو ٹچ تو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں آج بھی ہوش کے ناخن لے لو، اللہ کا دربار کھلا ہوا ہے، اپنے اس آوارہ پیشانی کو بارگاہ خدا بندی میں جھکاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو اور کہو بار الہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، میں تیرا ناکارہ بندہ ہوں، میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، مولا تو نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ بار الہ تو میری خطاؤں کو درگزر نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ تیرے حبیب کے نعلین کا واسطہ ہے مولا تو معاف کر دے، تو ستار ہے، میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے، تو ہی عزت دینے والا ہے، تو ہی ذلت دینے والا ہے۔ جب بندہ اس عاجزی، انکساری، خاکساری، دل جمعی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے، اپنی اس پیشانی کو جھکاتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، مصطفیٰ کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ بارگاہ خداوندی میں شرمندگی کے آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، بلبلاتا ہے، معافی مانگتا ہے، اپنی غلطیوں پر نادم و شرمندہ ہوتا ہے، جب اس کے آنکھ سے آنسو کے قطرے نکلتے ہیں وہ زمین پر گر نہیں پاتا ہے، مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کو ایسا گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، ایسا پاک کر دیتا ہے جیسا کہ وہ بندہ ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ہمارے پاس معاف کرنے والا دل نہیں ہے، ہم سامنے والے کی غلطی کو درگزر نہیں کرنا چاہتے، مگر وہ رب کریم احکم الحاکمین اللہ کی ذات ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اب ذرا سوچیں ایک ماں اپنے بیٹے سے کتنی اسے لگاؤ محبت ہوتی ہے۔ بیٹا پنجاب میں ہے، پوری میں ہے، راجستھان دہلی میں ہے، اچانک فون آیا کہ ماں زینے سے میں اتر رہا تھا، پیر میں موچ آ گیا۔ بیٹا تو کہہ کے آرام سے کھانا پینا کھا کے دوائی لے کے سو جاتا ہے، مگر ماں کے دھڑکنوں سے پوچھو، ماں کے دل سے پوچھو کہ تمہاری ماں یہ خبر سننے کے بعد بستروں میں رات بھر کروٹیں بدل بدل کر کے رات گزار دیتی ہے، مگر اسے چین کی نیند نہیں آتی ہے۔ بیٹے کے لیے سینے میں وہ درد وہ پیار ہوتا ہے۔ سن لیا کہ میرے بیٹے کو بخار ہے، 2 دن سے صحیح سے وہ دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا، شام کا کھانا نہیں کھاتا، ڈیوٹی کرنے نہیں پاتا، ماں کے اندر الگ بے چینی ہو جاتی ہے، ماں الگ پریشان رہتی ہے۔ جب آپ کال میسج فون کرتے ہیں کہ ماں مجھے راحت ہے، سکون ہے، قرار ہے، تو ماں کو قرار آتا ہے، ماں کو سکون ملتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ یہ دنیا کی ایک ماں کا عالم ہے، دنیا کی ایک ماں کا عالم ہے جو رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہاں پہ محدود کر دیا، لا محدود کر دیا، کتنا پیار کرتا ہے؟ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ حضرات اگر آج بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکانا چاہیں، اگر ہم اپنی مسجدوں کو آباد نہ کریں گے،
مدارس کو مضبوط نہ کریں گے، اپنے محلے گاؤں میں مکتبوں کا انتظام نہ کریں گے، تو یہ سوچ، یہ وچار، یہ فکر کیسے ہمارے یہاں آئے گی؟ تو اس کے لیے علمی طریقے سے آپ کو کام کرنا پڑے گا، مضبوطی اعتبار سے علم سے رشتہ گہرا کرنا پڑے گا، اور مکاتب، مساجد، علماء اہل سنت کہ آپ دست و بازو بن کر کے آپ جب زندگی کو پروان دیں گے، زندگی کو آپ عروج بخشیں گے، تو یقیناً ہر زوال سے آپ محفوظ ہو کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان کی ترقی اور عروج بخشے گا۔ تو شرط ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو بدلیں۔ میں نے قرآن کی وہی آیت پڑھی ہے، اللہ کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور بغیر مسلمان ہو کر کے مت مرنا۔ اس میں ایک پوائنٹ کی بات میں اور بتا دیتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آپ نے سنا ہے، صحابی رسول ہے، اور خال المؤمنین، ہم مومنین کے ماموں ہیں حضرت امیر معاویہ۔ حضرت امیر معاویہ کو شیطان فجر کی نماز کے لیے بیدار کرنے آیا۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک بات نوٹ کرنی ہے کہ شیطان کا کام ہے دھوکہ دینا، گناہ کروانا، فریب میں مبتلا کرنا، یعنی طرح طرح سے گناہوں کے طرف ذہن کو ڈائیورٹ کرانا، یہ شیطان کا مشن ہے، مقصد ہے۔ مگر حضرت امیر معاویہ کو شیطان نماز کے لیے بیدار کرنے آ رہا ہے۔ جب حضرت امیر معاویہ کی آنکھ کھلی تو وہ لوگ تو مومن ہے، اللہ والے تھے، صحابی رسول، اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی فراست سے ڈرو۔ مومن کی نظر جب کسی پر پڑتی ہے تو وہ حقیقت کو دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ تو ابلیس، شیطان، تو مجھے نماز کے لیے بیدار کرنے آیا ہے، اس میں بھی تیرا کچھ نہ کچھ مقصد ہوگا، اس میں بھی کچھ نہ کچھ راز ہے جو تو مجھے نماز کے لیے بیدار کرنے آیا ہے۔ کہا ہاں بالکل آپ نے صحیح پکڑا ہے، آپ کی گرفت درست ہے کہ آپ کی نماز ایک دن فجر کی نماز دھوکے سے قضا ہو گئی۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رونے کو اپنی بارگاہ میں وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا کہ اس 2 رکعت کے عوض میں اللہ نے آپ کو 200 رکعت کا ثواب عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 200 رکعت کا ثواب آپ کو عطا کیا، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ 200 رکعت کا ثواب پھر سے آپ کو ملے۔ آپ وقت پر بیدار ہو جائیں، 2 ہی رکعت پڑھیں، 2 رکعت کا ہی آپ کو ثواب ملے گا۔ یہاں سے ایک بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ عقائد اصلاح کی میں بات کروں تو میری تقریر الحمدللہ ہر آدمی سننا چاہتا ہے۔ اب تو میں اپنی مسجدوں میں اس چیز کو کوٹ کرتا ہوں، علامہ عادل اختر صاحب، کہ میرے مقتدی میں وہ لوگ بھی رہتے ہیں جن کو ہم سے کوئی سروکار مطلب نہیں ہے، ہم سے وہ نفرتیں کرتے ہیں، مگر اصلاح کے پہلوؤں پر جب باتیں ہوتی ہے تو مولانا سرفراز کی تقریر بڑی اچھی ہوتی ہے۔ جب عقائد پر بات ہو جاتی ہے تو تقریروں کو پھر آپ دوسرے اینگل سے دیکھنا شروع کرتے ہیں، جبکہ عمل سے پہلے عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے۔ جب تک آپ کا عقیدہ درست نہیں ہوگا، عمل کا کوئی معاملہ کارگر نہیں، بے سود ہے، بیکار ہے۔ یہ امیر معاویہ کے اس واقعے سے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہر نماز کے لیے بیدار کرنے والا وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ آپ کا بہی خواہ نہیں ہو سکتا ہے۔ نماز کے نام پر، تسبیح و مصلی اور تلاوت اور مسجدوں کی دعوت کے نام پر ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو غوث اعظم سے دور کر دے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو غریب نواز سے دور کر دے، ہو سکتا ہے کہ صالحین، عاملین، عاشقین، کاملین کی محبت جو ہمارے سینے میں ہے کہیں اس سے ہم کو کہیں دور نہ کر دے۔ یہ محبت جو قیمتی دولت کی صورت میں ہمارے سینے میں پیوست اور محفوظ ہے، کہیں یہ دولت چھین کر کے نہ لے کر کے چلے جائے۔ اس لیے غور کرنا ہے کہ نماز کی دعوت دینے والا اس کا تعلق کس سے ہے، اس کا مشن کس سے ملتا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے۔ کہیں وہ بریلی کے تاجدار سے ہم کو دور تو نہیں کر دے گا، مخدوم اشرف سے دور تو نہ کر دے گا، صابر پاک سے دور تو نہ کر دے گا، اجمیر کے خواجہ سے دور تو نہ کر دے گا، بغداد
کے غوث سے کہیں دور تو نہ کر دے گا۔ اس لیے غور کرنا ہے مسلمانوں، ایمان بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کی حفاظت نہ کرو گے تو پھر آخرت میں اس کا خسارہ جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ ایمان ہی وہ دولت ہے جو آپ کو جہنم سے بچائے گی اور جنت میں لے کے جائے گی۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کریں، ایمان کی حفاظت کرنا لازم و ضروری ہے، ہر مسلمان پر یہ لازم ہے۔ اب ایمان ہے کیا؟ ایمان کا اہم درجہ ہے کیا؟ آپ تقریریں روز سنتے ہیں، تقریروں کے سننے کے بعد کچھ باتیں آپ اس کو محفوظ کیجئے اپنے ذہن کے میموری پر، آپ دماغ میں اس کو رکھیے، اور رکھنے کے بعد اس کو آپ سمجھیے کہ میں نے اس کو اپنی زندگی میں کتنا رہل سہل کیا ہے، کتنا میں نے اس کو پریکٹیکلی طور پر اس پر اپنے آپ کو اتار کر کے دیکھا ہے۔ یہ 40 سال کی زندگی، 50 سال کی زندگی یوں ہی آئے بائے شائے میں اگر گزر گئی تو پھر ہمیں تو قبر میں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ قرآن میں اللہ نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ذرے ذرے کا آپ کو حساب دینا ہے۔ وہ نیکی کی صورت میں ہے تو وہ بھی جھلکے گا، وہ گناہ کی صورت میں ہے تو وہ بھی جھلکے گا، اور تمہارے ساتھ یہ دو کندھے جو ہے اس میں فرشتے اللہ نے متعین کر دیا ہے، ایک کا نام ہے کرامن، دوسرے کا نام ہے کاتبین۔ داہنے والا آپ کے نیکیوں کو لکھتا ہے، اور بائیں والا آپ جب گناہ کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، جو بھی گناہ کرتے ہیں اس کو وہ اپنی ڈائری میں لکھتا ہے۔ اور جب یہ نیکی ہوتی ہے تو ادھر والا مایوس ہو جاتا ہے، اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ادھر والا خوش ہوتا ہے، ادھر والا مایوس ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ میں یہ جھانک کر کے دیکھنا ہے کہ ہم نے ایمان کی کتنی بڑی حفاظت کی ہے، اور ایمان کا اہم درجہ ہے کیا۔ آپ کسی بھی کتاب کو، مکتبہ فکر کے کسی بھی کتاب کو پڑھیں، اب میں کہوں گا کہ آپ علماء اہل سنت کی کتاب پڑھیں، مگر ایمان کا اہم درجہ تلاش کریں تو ایمان کا اہم درجہ یہ ہے کہ ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، خیش و اقارب، مال دولت، کنبہ قبیلہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ حضور سے محبت کرنا، یہ ایمان کا اہم درجہ ہے، یہ ایمان کا اہم درجہ ہے۔ مصطفیٰ کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے ماں باپ، بھائی بہن، کنبہ قبیلہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو گے تم کامل مومن ہو نہیں سکتے۔ اسی کی بہترین تصویر ڈاکٹر اقبال نے کھینچا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اس لیے اگر ساری عبادتوں کو، سارے سجدوں کو، سارے اعمال صالحہ کو مقبولیت کا زیور پہنانا ہے اور مقبولیت کا مہر لگوانا ہے تو آپ کو حضور سے محبت کرنا ہوگا، حضور کے عشق میں جینا مرنا ہوگا، تبھی آپ کی زندگی پائے تکمیل تک پہنچے گی، کامیابی کے زینے تک پہنچے گی۔ آج صاحب خانہ نے اپنے مرحومین کے نام پر یہ بڑا خوبصورت اور اچھا پروگرام آج انہوں نے گھر پر اپنے منعقد کیا ہے۔ یقیناً ہمارے لیے، آپ کے لیے یہ باعث مسرت ہے کہ ہم آج اس ایسے پروگرام میں آئے ہیں، بالخصوص میرے استاد محترم، خالوے محترم، عزت مآب حضرت ماسٹر وسیع احمد صاحب جو دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت عطا فرمائے، میری تقریر کے ہر لفظ کا ثواب ان کی روح کو ملے۔ ان کے بعد ان کے والدہ ابرار بھائی کی والدہ، غالباً نام ان کی والدہ کی روح کے لیے بھی ایصال ثواب کیا گیا ہے۔ ان کے دادا دادی اور چچا ان کے مرحوم شفیع احمد صاحب جو آج سے
کچھ مہینے قبل دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی غریق رحمت فرمائے، مرحومہ مکینہ خاتون، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، بدیع الزماں مرحوم، خاتون نساء مرحومہ، ان تمام کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت عطا فرمائے۔ اور آج کا یہ خوبصورت، یہ ایک برسی کا پروگرام نہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شب کا جلسے کا انتظام انہوں نے کیا ہے۔ الحمدللہ اس کا ثواب اجر ملے گا، مگر میں بھائی عزت مآب جناب ماسٹر ممتاز عالم صاحب، جناب ماسٹر ابرار عالم صاحب اور بھائی مختار عالم صاحب اور ان کے جملہ رفقا محبین سے یہ کہوں گا کہ یہ ذکر جمیل کا اہتمام بڑی اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، اس سے دوسروں کو پیغام ملتا ہے، دوسرے لوگوں کو سننے سنانے سیکھنے کا موقع فراہم ہوتا ہے، مگر مضبوط عمل مرحومین کے نام پر اگر آپ کو کرنا ہے تو ان کے علاوہ بھی آپ کو کچھ کرنا ہوگا۔ مثلاً مسجد آپ کے محلے کی ہے، وہاں موٹر کی ضرورت ہے تو آپ اپنے مرحومین کے نام پر موٹر دے دیں، پنکھے کی ضرورت ہے تو آپ 2-4 پنکھے کا انتظام کروا دیں، انوائٹر کی ضرورت ہے تو یہ موٹا موٹا کام کروا دیں، تاکہ وہ چیز جب تک مسجد میں استعمال ہوتی رہے گی اس کا ثواب مرحومین کی روح کو ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ کی صورت ہے۔ پھر دوسرا پوائنٹ ہے مدارس، جیسے جہاں غریب طلباء، نادار طلباء، یتیم بچیاں پڑھتے ہیں، آپ وہاں بھی ادارے کی صورت میں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ کریں، جو ان بچوں کے تعلیم کے حرف کا ثواب آپ کے والد، آپ کے دادا دادی، آپ کے چاچا، آپ کے خاندان کے مرحومین کو یہ نصیب ہو۔ تو ایسا پہلو استعمال کریں۔ تو جبکہ حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو خود اپنے آپ کو نیک بنا لیں، خود اپنے آپ کو نیک بنا لیں، یہ سب سے بہترین ایصال ثواب کا ذریعہ اور راستہ، اور اس میں آسانی بھی ہے، اس میں آسانی بھی ہے، اور آسانی کے ساتھ ساتھ فائدہ بھی ہے کہ آپ کے مرحومین کو اس کا ثواب ملے گا ہی ملے گا، اور آپ کا تعلق گناہوں سے کٹ جائے گا، نیکیوں سے جڑ جائے گا۔ آپ نماز پڑھیں گے، تسبیح پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے، ان تمام چیزوں کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور آپ کے مرحومین کو بھی اللہ تبارک و تعالی نصیب کرے گا۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے، جب کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کے نام پر صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ڈبل کر دیتا ہے، اللہ اس کا ثواب ڈبل کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے 10 روپے آپ نے ہمارے مدرسے میں دیا، مسجد میں دیا، کسی غریب مسکین کو دیا، یہ نیت سے کہ یہ 10 روپے میں اپنے باپ کے نام پر، اپنی ماں کے نام پر دے رہا ہوں، تو اس 10 روپے کا ثواب آپ کے ماں باپ کی روح کو ملے گا ہی ملے گا، مگر آپ کو بھی اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نصیب عطا کرے گا۔ تو اس لیے ماں باپ کے لیے جو صدقہ کیا جاتا ہے اس میں ثواب ڈبل ہو جاتا ہے، 2 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس سے قرآن کریم نے کہا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور بغیر مسلمان ہو کر کے مت مرنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بغیر مسلمان ہو کر کے مت مرنا، ایک جملہ یہاں پہ ہے، اس کو تھوڑا آپ آسان کریں اور اپنے سماج اور معاشرے میں دیکھیں اس کو پھیلا کر کے۔ مسلمان ہے کون؟ مسلمان کی تعریف حدیث پاک میں ہے کیا؟ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر، اچھا، سنجیدہ، صاف ستھرا مسلمان وہ ہے جس کی زبان، جس کے ہاتھ، جس کے پیر، جس کی آنکھیں، جس کے جسم کے اعضاء، باڈی کے تمام پارٹس ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے محفوظ رہے، وہ سب سے بہتر مسلمان ہے، سبحان اللہ، سب سے اچھا مسلمان ہے۔ اب میں آپ کا نام لے کر کے نہیں کہہ سکتا کہ آپ کتنا اچھا مسلمان ہے، میرے پاس کوئی ترازو بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو بلاؤں ممبر پر کہ آئیے وزن کرتا ہوں آپ اچھے ہیں کہ برے ہیں، کوئی ترازو نہیں، اور میری کوئی اوقات، حیثیت نہیں کہ میں آپ کو وزن کروں، آپ کے لیول کی بات کروں، مگر ہاں اتنا تو ضرور پیغام دوں گا کہ آپ جب بستر پہ جائیں تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ پر یہ تجزیہ پیش کریں،
اپنے آپ میں یہ سوال قائم کریں، اپنے آپ میں اس کا جواب ڈھونڈیں کہ ہماری زندگی میں ایک مسلمان ہم سے جو قریب ہے، ہم نے اس کو کتنا فائدہ پہنچایا، ہم نے اس کو کتنا نقصان پہنچایا، عمل سے، کردار سے، سیرت سے، صورت سے، امداد سے، کس طریقے سے ہم نے فائدہ پہنچایا ہے۔ جب ان چیزوں پر غور فکر کریں گے تو ساری زندگی کا کالا چٹا جو بھی ہے وہ سامنے میں آ جائے گا، اور وہ جب نظر آئے گا، روح صاف ہوگی، تو اس دن آپ کے آنکھ سے آنسو کے قطرے نکلیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ فریاد کرنے پر اپنے آپ کو مجبور کر دیں گے، مولا میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، پاپی بندہ ہوں، پوری زندگی میری گناہوں میں تباہ ہو گئی، مولا تو معاف کر دے۔ یقیناً اللہ معاف کرے گا، یقیناً تمہاری زندگی میں انقلاب آئے گا۔ اس لیے ملت کے مسلمانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ایک اچھا مسلمان ہو کے، اچھا مسلمان ہو کر کے جیے۔ اور کیسا؟ قرآن نے کہا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور بغیر مسلمان ہو کر کے مت مرنا۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں بھائی کہ آپ اپنے ہاتھ میں کڑے پہنیں، مسلمان ہونے کا یہ مطلب نہیں میرے بھائی کہ آپ اپنے کان کو غیروں کی طرح چھدوائیں۔ مسلمان ہونے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاتھ اور باڈی کو گدوائیں، یہ ناجائز و حرام ہے۔ آپ حدیث رسول پڑھیں، اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے وضاقتہ کو بگاڑتا ہے، جو اپنے حلیہ اور صورت کو بگاڑتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی صورت کو بگاڑ دے گا۔ آپ مسلمان ہو کر کے جینا نہیں چاہتے صاحب؟ کم سے کم جمعہ کے دن تو نظر آنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے، ایک اچھا لباس ہو، صاف ستھرا لباس ہو، کم سے کم پیرہن پاجامہ ٹوپی لگا کر کے جمعۃ المبارک کے میں سلام کے بعد آپ جب نکلیں تو کم سے کم مرحومین کے پاس جائیں، قبرستان جائیں، چند صورتیں، دعائیں جو بھی یاد ہے آپ پڑھ کے ہفتے میں عادت ڈالیں۔ اس لیے قبرستان جائیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو قبرستان جانے کی عادت ڈالتا ہے اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، دنیا کی لذتیں مزہ ختم ہوتی ہے، گناہوں سے رشتہ منقطع ہوتا ہے، نیکیوں سے اس کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس لیے مرحومین کی قبروں میں جایا کریں، آپ 4 ہاتھ کی دوری پہ کھڑے ہوں، سلام کہیں، جو صورتیں یاد ہے پڑھ کر کے آپ ان کے لیے دعا کریں، یہ عمدہ طریقہ ہے۔ اس لیے یہ کوشش کریں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور بغیر مسلمان ہو کر کے مت مرنا۔ ہمارا حلیہ، ہماری سیرت، ہمارا اخلاق، کردار، سارے عادات و اطوار یہ بتائے کہ ہم ایک اچھا مسلمان ہیں، ایک صاف ستھرا مسلمان ہے، ایک بہتر مسلمان ہے۔ اس بات پر فوکس ہونا چاہیے کہ اگر ہم اس پر توجہ نہیں دیں گے تو ذرا ایمانداری سے بتاؤ کہ یہ آنے والی جو جنریشن ہے، 18 سال کا بچہ، تمہیں کیا پتا ہے؟ تم کھانا کھانے کے بعد اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہو، تمہیں کیا پتا ہے؟ تمہیں پتا ہونے کے باوجود بھی تم انجال بن جاتے ہو۔ تمہارے بیٹے، تمہارے جوان بیٹوں کے اندر وہ بری عادتیں آ چکی ہے، جس دن تم اپنے آنکھوں سے وہ عادتیں دیکھ لو گے، دل تو روئے گا، یہ دل کہے گا کہ کاش زمین پھٹ جاتی، میں اندر پیوست ہو جاتا، میری اولادیں اتنی بگڑ گئی، میرے اولاد بھانگ، گانجے، سگریٹ اور اس عمر میں نشہ کرنے کی اتنی بری عادتیں میرے بیٹوں میں کہاں سے آئی؟ کہاں اس کے اندر لاپرواہی سرایت کر چکی، اس کے اندر داخل ہو چکی ہے؟ ہم نے کہاں لاپرواہ ہو کر کے زندگی گزارا؟ ملت کے مسلمانوں، اپنے آپ کو مسلمان بناؤ گے تو تمہارا بچہ بھی کہے گا کہ مجھے مسلمان بننا ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان بناؤ گے، جیسے تمہارے باپ دادا ایک اچھا مسلمان تھا، جیسے تمہارے باپ، تمہارے دادا ایک صاف ستھرا مسلمان تھا، تو تم نے ان کو دیکھ کر کے کاپی کیا، تم نے ان کو دیکھ کر کے ان کی عادتوں کو نقل کیا۔ اگر تم نہ بنو گے تو پھر تمہارا بیٹا تم کو دیکھ کے کیسے بنے گا؟ تمہارے خاندان کے بچے کیسے بنیں گے؟ اس لیے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور بغیر مسلمان ہو کر کے مت مرنا۔ اس کا مفہوم ایک یہ بھی ہے کہ جب تمہارا جنازہ تمہارے گاؤں سے اٹھے، تمہارے گھر سے اٹھے، تمہارے علاقے بستی قریہ سے اٹھے، تو ہر ایک کی زبان یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ یہ ایک اچھا مسلمان آج ہمارے بستی سے چلا گیا، ایک صاف ستھرا مسلمان ہمارے بستی سے چلا گیا، ایک میرا بہترین بھائی آج میرا پڑوسی دنیا سے چلا گیا۔ اپنے تو اپنے دشمن بھی تمہارے عادت کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے، اپنے تو اپنے بیگانے بھی تمہاری تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے،
اس لیے ملت کے مسلمانوں ضرورت ہے انقلابی طور پر اپنے آپ کو بدلنے کی، ضرورت ہے اپنے آپ کو اور سماج اور معاشرے کو بدلنے کی۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم ایک اچھا صاف ستھرا سنجیدہ مسلمان بن کر کے عبادت، چاہے وہ مالی ہو عبادت، چاہے وہ بدنی ہو عبادت، چاہے وہ مخلوق خدا کی بھلائی ہو، کسی بھی اینگل اور نظریے سے ہو، اس پر ہمارا ایک مضبوط قدم اور دسترس اور صلاحیت و قابلیت حاصل ہونی چاہیے تاکہ ہم اللہ کو اپنا منہ دکھا سکیں۔ اس لیے ماں زندہ ہے تو ماں کی خدمت کیا کرو، باپ زندہ ہے تو باپ کا ہاتھ چومو، سر پہ ہاتھ رکھو۔ اس لیے کہ دنیا میں اگر تمہارا سب سے بڑا کوئی شیخ ہے، سب سے بڑا پیر ہے، سب سے بڑا مرشد و مربی ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ تمہارے ماں باپ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا من رضا الوالدین رضا المولا، جس سے جن کے ماں باپ راضی ہے اس سے اجمیر والا خواجہ بھی راضی ہے، اس سے بغداد والے غوث بھی راضی ہے، اس سے مدینے کے تاجدار بھی راضی ہے۔ اس لیے اگر ماں باپ ناراض ہیں تو زندگی بھر خانہ کعبہ میں سجدہ کرو، زندگی بھر اللہ کے اس مقدس گھر میں جا کے پڑے رہو، تمہاری عبادتیں کل قیامت کے دن منہ پہ مار دی جائے گی۔ ماں جیسی ہو، باپ جیسا ہو، ان کا مقام اعلیٰ ہے۔ ہم اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی خدمت کریں، ان کے حکم کو بجا لائیں، ان کا ادب کریں، ان کی حیات میں ان کو اچھے کھانے کا انتظام کروائیں، دوا، کپڑے اور ان کی خدمتوں کے حوالے سے بہترین ان کا انتظام کریں۔ یہ ایک بیٹے کی ذمہ داری ہے، اولاد کی ذمہ داری ہے۔ مجھے جتنا وقت بھائی جناب ابرار صاحب نے دیا تھا میں اس سے 10 منٹ قبل اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں، کیونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، کیونکہ مہمان خطیب اہل سنت، نازش اہل سنت حضرت علامہ عادل اختر نوری صاحب قبلہ کا ایک پرمغز خطاب ہونا ہے۔ میں تو اس گھر کا بیٹا ہوں اور مجھے کبھی بھی آپ یہ مائک یا بغیر مائک کی میں نے تقریر کیا ہے تو یہ کاشی باڑی گویا کہ یہ ایک پرورش کی میری ایک جگہ ہے، تو آپ کبھی بھی مجھ سے خدمت لے سکتے ہیں، بلا سکتے ہیں، دعوتیں دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ بہترین نعت خوانی حضرت فیاض عالم نوری کنہیا باڑی، بھائی ارشد ربانی، حضرت حافظ عتیق صاحب، حضرت قاری فیروز صاحب اور بھائی نعمان اختر صاحب بیٹھے ہیں، ان تمام حفاظ علماء اکرام کی زبانی آپ ملاقات کریں گے۔ میں نے جتنی باتیں پیغامی طور پر آپ تک پہنچایا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ایک مرتبہ آپ اپنے مرحومین اور صاحب خانہ کے خاندان کے تمام مرحومین کی روح کے لیے ایمانداری سے ایک مرتبہ آواز سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔